کئی سال پہلے کا ذکر ہے کہ ایک فقیر اپنے اہل و عیال کے ساتھ کسی بستی میں نہایت تنگ دستی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ اس کے اہل و عیال بھی اس کے ساتھ ساتھ کافی دنوں سے فاقہ کشی کا شکار تھے۔ جب کافی دن گزر گئے تو اس کی بیوی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اس نے اپنے خاوند سے کہا، کسی روزگار کی سوچو اور بیکار نہ بیٹھو، اگر ایسی ہی حالت رہی تو بچے بھوک سے جان دے دیں گے۔ فقیر نے درد بھری آواز میں کہا، ہاں تم درست کہہ رہی ہو، لیکن میں نے آج تک کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، لیکن کیا کروں، میں تو اب کوئی کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ بیوی کی باتیں سن کر فقیر بہت پریشان تھا، اس لیے گھر میں گھومنے پھرنے لگا اور کوئی چیز تلاش کرنے لگا۔ آخرکار اس نے ایک لمبی سی رسی تلاش کر لی اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، میں اس رسی کو لے جاتا ہوں اور اسے بیچ کر تھوڑا بہت کھانا لے آتا ہوں تاکہ بچے کچھ کھا پی لیں۔ بیوی نے کہا، آج تو کھا لیں گے، لیکن کل کیا کریں گے؟ فقیر کہنے لگا، کل تک کافی وقت ہے اور کل کا بھی خدا مالک ہے۔ پھر اس نے رسی اٹھائی اور اللہ کے بھروسے گھر سے نکل گیا۔ اس نے کافی دیر تک گلی کوچوں میں صدا لگائی اور آخرکار اسے ایک گاہک مل گیا۔ گاہک نے رسی کو دیکھا اور کہا، اس رسی کے بدلے تمہیں 1 درہم دے سکتا ہوں۔ فقیر کہنے لگا، اس کی قیمت 1 درہم سے زیادہ ہے، چند سال پہلے میں نے زیادہ قیمت میں یہ خریدی تھی۔ گاہک سمجھ گیا تھا کہ فقیر اپنی کسی ضرورت کے تحت رسی فروخت کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہنے لگا، میں نے جو قیمت لگائی ہے وہی مناسب ہے، اگر فروخت کرنا چاہتے ہو تو رسی میرے حوالے کرو اور 1 درہم لے لو، ورنہ کوئی دوسرا گاہک تلاش کرو۔ فقیر نے مجبوراً اس شخص کی بات مان لی اور رسی 1 درہم میں فروخت کر دی اور رقم لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اچانک اس نے راستے میں 2 لوگوں کو دیکھا جو آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ فقیر آگے بڑھا تاکہ دیکھے کہ معاملہ کیا ہے، اور جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک جوان نے ایک بوڑھے کا گلا پکڑ رکھا ہے اور اسے اپنے ہمراہ لے جانا چاہتا ہے۔ بوڑھا اپنی جان چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ فقیر آگے بڑھا اور پوچھنے لگا، میرے دوستو کیا معاملہ ہے؟ پھر جوان سے کہا، اے جوان، یہ بزرگ تمہارے باپ کی جگہ ہے، اس سے ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ بوڑھا اس جوان کے ہاتھوں مجبور اور پریشان تھا، اس لیے کہنے لگا، یہ جوان مجھے صرف 1 درہم کی خاطر قاضی کی عدالت میں لے جانا چاہتا ہے تاکہ مجھے قید خانے بھجوائے۔ اب تم بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہوگی کہ میں اس شہر میں کئی سالوں سے عزت کی زندگی بسر کر رہا ہوں، لیکن ایک معمولی سی رقم کے لیے قید خانے چلا جاؤں؟ جوان تو اس بوڑھے کا پیچھا نہ چھوڑنا چاہتا تھا اور نہ ہی کچھ سننا چاہتا تھا، اس لیے کہنے لگا، مجھے ان باتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ مجھے ان باتوں سے زیادہ 1 درہم کی ضرورت ہے۔ فقیر سوچ رہا تھا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو؟ اگر یہ بوڑھا قید خانے چلا گیا تو اس کے اہل و عیال کا خرچ کون دے گا؟ یہ سوچتے ہی اس نے اپنی جیب سے 1 درہم نکالا اور جوان کو دیتے ہوئے کہا، آؤ جوان، یہ رہا 1 درہم، اور اس بوڑھے کو چھوڑ دو تاکہ اپنے کام کاج کی تلاش میں جائے۔ جوان کو یقین نہ تھا کہ اچانک کوئی شخص سرے راہ مل جائے گا اور اس طرح خرچ اور سخاوت کا مظاہرہ کرے گا۔ اس نے حیرت سے فقیر سے سکہ لیا اور بوڑھے کا دامن چھوڑ کر بغیر کچھ کہے چل دیا۔ بوڑھا اپنے قرض خواہ کے جانے کے بعد سنبھل گیا تھا، اس لیے فقیر کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا 100 گنا اجر عطا فرمائے گا، انشاءاللہ میں بھی تمہاری طرح ضرورت مندوں کی مدد کروں گا۔ بوڑھا تھکا ماندہ تو تھا ہی اور رونے دھونے سے وہ اور بھی بدحال تھا، لیکن پھر بھی اس نے فقیر کا دوبارہ شکریہ ادا کیا اور چل دیا۔ جب دونوں شخص چلے گئے تو فقیر بھی سنبھلا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، اب مجبوراً مجھے خالی ہاتھ اپنے گھر لوٹنا ہوگا۔ فقیر بھی مطمئن تھا اور اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی غربت کے باوجود نیکی کا کام کیا ہے۔ جب بیوی نے فقیر کو دیکھا کہ وہ خاموش اور سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہے، اس لیے پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ تم خالی ہاتھ کیوں ہو اور رسی کا کیا ہوا؟ فقیر نے تمام ماجرا بیوی سے بیان کیا تو بیوی کہنے لگی، واقعی تم نے عمدہ کام کیا ہے اور ایک بوڑھے کو قید اور قید خانے سے نجات دلائی ہے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو چراغ گھر کی روشنی کے لیے ہوتا ہے اسے مسجد میں لے جانا جائز نہیں ہے۔ اب اپنے بچوں کو کس طرح بہلاؤ گے، اور شہر سے کون آئے گا جو ہمارے بچوں کا پیٹ بھر سکے؟ فقیر کہنے لگا، تم درست کہہ رہی ہو، لیکن وہ بوڑھا ہم سے زیادہ مصیبت کا مارا تھا، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا،
اس لیے تمہارے رونے دھونے سے ہمارا 1 درہم واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے ان باتوں کو چھوڑو اور آئندہ کے لیے سوچو کہ اب کیا کریں، شاید کوئی دوسرا رستہ نکل آئے۔ فقیر کی بیوی کی باتیں درست تھیں، اس لیے سوچنے لگا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اچانک اس کے دل میں کوئی خیال آیا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور دوبارہ گھر کے ٹوٹے پھوٹے سامان کو دیکھنے لگا۔ وہ ادھر ادھر پھرا لیکن اسے کوئی قابل فروخت چیز نظر نہ آئی، اس لیے پریشان اور نا امید ہو کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اچانک اسے ایک پرانی گڈڑی نظر آئی جو بچوں کے بچھونے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ فقیر نے اپنی بیوی سے کہا، میں اس گڈڑی کی تلاش میں تھا، مجھے اجازت دو تاکہ اسے بیچ دوں۔ بیوی نے کہا، بچے بھوکے ہیں لیکن تم اس پھٹی پرانی گڈڑی سے بھی انہیں محروم کرنا چاہتے ہو۔ فقیر نے کہا، اچھا ہوا کہ تم نے خود کہہ دیا کہ یہ بھوکے ہیں۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، ایسی حالت میں گڈڑی ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فقیر کی بیوی نے جب دیکھا کہ اس کی نظر میں سوائے گڈڑی کے اور کوئی چیز نہیں تو آنسو بہانے لگی اور فریاد کرتے ہوئے بچوں کو گڈڑی سے اٹھایا اور اپنے خاوند سے کہنے لگی، اب جب کہ تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو اس کوٹھڑی سے گڈڑی بھی لپیٹ لو، لیکن صرف اتنا یاد رکھنا کہ اسے اتنے داموں میں بیچنا کہ چند دن ہمارے بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ اب فقیر کے لیے کہنے کی کوئی بات نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنا سر اٹھایا اور گڈڑی کو لپیٹ کر کندھے پر رکھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ چلتا رہا اور چلتا رہا، آخر کار شہر کے میدان میں پہنچ گیا جہاں کئی قسم کی نئی اور پرانی چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ فقیر نے جب گڈڑی فروخت کرنے کی آوازیں لگائیں تو چند خریدار اس کی طرف بڑھے اور گڈڑی کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو اس میں 100 طرح کے عیب نکالنے کے بعد آگے بڑھ گئے۔ آخر کار ایک ایسا خریدار آ نکلا جس کو گڈڑی پسند آ گئی اور اس نے اس کی قیمت دریافت کی۔ فقیر نے خوش ہو کر کہا، 10 درہم۔ خریدار کو اس گڈڑی کی مطلقاً ضرورت نہ تھی اور جب اس نے 10 درہم کا نام سنا تو کہنے لگا، اس پھٹی پرانی گڈڑی کے لیے ایسا کون شخص ہوگا جو 10 درہم ضائع کرے۔ پھر وہ آگے بڑھا اور فقیر سے دور ہو گیا، لیکن فقیر بھی اس کے تعاقب میں لپکا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، جناب ایسا ظلم نہ کریں، میں اپنی ضرورت کے تحت یہ گڈڑی اس سے بھی کم قیمت پر فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ آخر کار فقیر نے گڈڑی 3 درہم میں فروخت کر دی اور رقم لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ رستے میں سوچنے لگا کہ اپنے بچوں کے لیے کیا خریدے کہ وہ خوش ہو جائیں اور ان کا پیٹ بھی بھر جائے کہ اچانک اسے ایک بڑھیا کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اس بڑھیا نے اپنے جوان بیٹے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اس سے التجا کر رہی تھی کہ اسے حکیم کے پاس لے جائے، لیکن جوان اس سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا تھا اور کہہ رہا تھا، اماں جان مجھے جانے دیں، میں رقم کہاں سے لاؤں کہ تمہیں حکیم کے پاس لے جاؤں۔ فقیر نے جب ماں بیٹے کا ماجرا دیکھا تو آگے بڑھا اور ان کے جھگڑے کا سبب پوچھا۔ بڑھیا نے کہا، میں نے اپنے بیٹے کی تعلیم اور پرورش میں کئی سال بسر کیے ہیں، لیکن اب جب کہ میں بیمار ہوں تو مجھے حکیم کے پاس نہیں لے جاتا۔ جوان کہنے لگا، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری ماں نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے اور مجھے پالا پوسا، لیکن میں خود بیمار ہوں، میں 3-4 درہم کہاں سے لاؤں تاکہ والدہ کو حکیم کے پاس علاج کے لیے لے جاؤں۔ فقیر نے جب یہ ماجرا دیکھا تو پریشان ہوا اور اپنا پورا سرمایہ یعنی 3 درہم پھٹی پرانی چادر سے نکالے اور جوان کے حوالے کر دیے۔ جوان کو فقیر کی سخاوت پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس نے چاہا کہ فقیر کے قدموں پر گر پڑے، لیکن فقیر نے اسے روکا اور کہا، میرے پیارے اپنی ضرورت پوری کرو اور والدہ کی خدمت کرو۔ پھر دونوں ماں بیٹا چل پڑے اور فقیر دوبارہ طرح طرح کے خیالات میں ڈوب گیا۔ وہ اسی طرح حیران و پریشان کھڑا تھا اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جب کافی دیر کے بعد سنبھلا تو گھر کی طرف چل پڑا، لیکن بھوک اور فاقہ کشی سے چلنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ وہ اس حالت میں بھی گھر جانے پر مجبور تھا، اس لیے گرتا پڑتا گھر پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ اس کی بیوی اور بچے انتظار میں تھے، اس لیے بیوی نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ بیوی اسے دیکھ کر خوش ہوئی، لیکن اپنے خامند کے لٹکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کی خوشی جاتی رہی۔ بیوی نے پوچھا، اے مرد تو نے کیا کیا ہے، تم پھر خالی ہاتھ لوٹے ہو؟ فقیر نے تمام ماجرا بیان کر دیا۔ بیوی نے جب یہ حقائق سنی تو کہنے لگی، تمہیں پھر دوسروں کی محبت اور دوستی نے دھوکہ دیا ہے، معلوم نہیں تم اپنے بچوں سے ایسی محبت کا برتاؤ کیوں نہیں کرتے۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ ہم کیا کریں اور کہاں جائیں۔ اب بچوں میں زیادہ دیر تک بھوک کی شدت برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے اور شاید ان کی موت بھی اسی فاقہ کشی کی وجہ سے ہوگی۔ فقیر میں بیوی کو دیکھنے کی ہمت نہ تھی، اس لیے کہنے لگا، خوب، اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہے، اگر تو بھی اس بڑھیا کے نالے سنتی تو وہی کرتی جو میں نے کیا۔
لیکن تسلی رکھو، اگر اس مرتبہ کوئی چیز لے گیا تو اسے بیچنے کی بجائے گروی رکھوں گا تاکہ اپنی انسان دوستی کی بدولت اس سے ہاتھ نہ دھونے پڑے۔ بیوی کہنے لگی، کیا اب بھی کوئی گھر میں چیز موجود ہے جسے گروی رکھا جا سکے؟ فقیر اپنے گھر کے چھوٹے سے صحن میں کھڑا تھا، پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کہنے لگا، وہ کوزہ کیسا رہے گا؟ یہ کوزہ مجھے دے دو تاکہ اس کے بدلے کوئی چھوٹا سا کوزہ خرید دوں اور کھانے پینے کے لیے کچھ لے آؤں۔ عورت کہنے لگی، آؤ اور اس کوزے کی جان سے بھی ہاتھ دھو لو۔ یہ کوزہ نہ تو تم سے کوئی خریدے گا اور نہ ہی گروی رکھے گا، بلکہ بہتر تو یہ ہوگا کہ کوزہ یا تو کسی کو بخش دو یا توڑ دو۔ فقیر آگے بڑھا اور کوزہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد فقیر نے بیوی کو خدا حافظ کہا اور گھر سے نکل گیا تاکہ کسی جگہ کوزہ گروی رکھے۔ سب سے پہلے وہ ایک دکان پر گیا اور اس سے قرض مانگنے کا تقاضا کیا۔ اگر تمہارے پاس کوئی اثاثہ ہے تو میرے پاس گروی رکھ دو۔ فقیر نے کوزہ دکھاتے ہوئے کہا، میرا سرمایہ تو فقط یہی کوزہ ہے۔ دکاندار نے کوزے کو دیکھا تو کہنے لگا، آخر ایک استعمال شدہ اور پرانا کوزہ جس کا رنگ بھی اڑا ہوا ہے گروی رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے جاؤ اور کوئی اور چیز لے آؤ جو گروی رکھنے کے لائق ہو۔ فقیر نا امید ہو کر 2-3 دکانداروں کے پاس گیا، لیکن سب نے ایک جیسا جواب دیا۔ سورج ڈوبنے کے قریب تھا اور اندھیرا چھانے والا تھا۔ فقیر کے دل میں نا امیدی کی کیفیت تھی، اس لیے کہنے لگا، شاید میں نے غلطی کی ہے کہ کوزہ گروی رکھنا چاہتا تھا۔ اب ثابت ہو گیا کہ اس سے کوئی شخص گروی نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے بہتر ہوگا کہ اندھیرا چھانے سے پہلے اور جتنا جلد ہو سکے یہ کوزہ کسی کے ہاتھ بھیج دوں۔ فقیر اس ارادے سے ایک کے بعد دوسرا کوچہ طے کرنے لگا اور خریداروں کو بلانے اور کوزہ فروخت کرنے کی آوازیں لگاتا رہا، اس لیے کہ یہ کوزہ اس کی آخری امید تھی کہ اسے ہر قیمت پر فروخت کرے تاکہ اس کی بیوی بچے کم از کم ایک وقت کے کھانے سے محروم نہ رہیں۔ اگرچہ چند لوگوں نے اس کوزے کی قیمت دریافت کی تھی، لیکن ہر ایک نے کوزہ اپنے ہاتھ میں لے کر فوراً واپس کر دیا کہ ہمارے مطلب کا نہیں ہے۔ اب تو اندھیرا بھی چھا گیا تھا، اس لیے تھکا ہارا فقیر گلی کوچوں میں اکیلا رہ گیا۔ پھر وہ ایک مدھم سی روشنی کے سامنے بیٹھ گیا جو ایک مکان کی کھڑکی سے چمک رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ اس حالت میں کیسے گھر جائے اور بیوی بچوں کو کیا جواب دے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور بدستور سوچتا رہا کہ اتنے میں اسے ایک مچھلی فروش کی آواز سنائی دی۔ یہ مچھلی فروش بھی اس فقیر کی طرح مجبور اور تنگ دست تھا، اس لیے وہ بھی اسی جگہ بیٹھ گیا جہاں فقیر بیٹھا تھا۔ مچھلی فروش اور فقیر بہت جلد ایک دوسرے کا حال احوال کہنے اور سننے لگے اور آخرکار معاملہ ایک دوسرے کے کاروبار اور مزدوری پر پہنچ گیا۔ مچھلی فروش کہنے لگا، ہم دونوں کے حالات ایک جیسے ہیں، آؤ ایسا کام کریں کہ تم اس کوزے سے چھٹکارا حاصل کرو اور میں اس مچھلی سے جو میرے ہاتھ میں بچی ہوئی ہے۔ میں کوزہ لے لیتا ہوں اور تم مچھلی لے لو، اس لیے اب گھر جاؤ تاکہ کم از کم آج کی رات تمہارے بیوی اور بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں۔ فقیر اپنے خیالات میں غرق تھا اور کہہ رہا تھا، ہائے افسوس، مجھ پر کتنی مصیبتیں گزری ہیں۔ پھر وہ آہیں بھرتے اور روتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑا اور جب گھر پہنچا تو نہایت حسرت اور دکھ بھرے انداز سے دروازے پر دستک دی تو معمول سے جلد دروازہ کھول دیا گیا، جس سے معلوم تھا کہ اس کی بیوی اس کے آنے کی گھڑیاں گن رہی تھی۔ فقیر گھر میں داخل ہوا تو صحن میں اس نے اپنی بیوی بچوں کے سامنے مچھلی رکھ دی اور انتظار کرنے لگا کہ اس کی بیوی کیا کہتی ہے۔ اگرچہ یہ مچھلی چھوٹی سی تھی لیکن کوزے کو گروی رکھنے کے برابر ضرور تھی۔ فقیر کچھ دیر تک خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، میں نے کوزہ گروی نہیں رکھا بلکہ اس کے تبادلے میں یہ مچھلی لی ہے۔ بیوی اب دل ہی دل میں افسوس کر رہی تھی کہ وہ کوزے سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اس لیے اپنی جگہ سے اٹھی اور تھال اور چاقو لے آئی اور مچھلی صاف کرنے لگی۔ وہ اسی طرح مچھلی صاف کر رہی تھی کہ اچانک حیرت سے کہنے لگی، یہ کیا ہے جو بجلی کی طرح مچھلی کے پیٹ میں چمک رہا ہے؟ فقیر آگے بڑھا اور مچھلی کے پیٹ کی آلائش دیکھ کر خوشی سے چلانے لگا، موتی، یہ موتی ہے۔ فقیر کے چلانے سے اس کا خاموش اور اداس گھر خوشی سے بھر گیا۔ وہ رات اس کی بیوی اور بچوں نے یاد الہی میں گزار دی اور خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ اب وہ صبح کے انتظار میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ ایک قیمتی موتی کے مالک بن گئے ہیں۔ ابھی جوہری نے اپنی دکان بھی نہ کھولی تھی کہ فقیر اس کے دروازے پر موجود تھا۔ پھر اس نے اسے موتی دیکھ کر بے اندازہ رقم وصول کر لی، لیکن اس مرتبہ وہ خالی ہاتھ نہ تھا بلکہ گھر جاتے ہوئے اس کی گٹھڑی درہم اور دینار سے بھری ہوئی تھی۔ فقیر نے اس رقم سے گھر کی ضروریات، بچوں کے لباس اور نئے بچھونے خرید لیے اور کافی عرصے کے بعد ان کی طرز زندگی میں تبدیلی واقع ہوئی۔ جب کافی دن گزر گئے تو ایک دن دروازے پر دستک ہوئی
تو فقیر نے دروازہ کھول کر دیکھا کہ ایک پریشان حال درویش اس کے سامنے کھڑا ہے اور صاحب خانہ کا انتظار کر رہا ہے۔ صاحب خانہ اب فقیر نہ تھا بلکہ صاحب مال تھا، جو درویش کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور مسکراتے ہوئے اسے دعوت دی کہ اندر تشریف لے آؤ۔ درویش نے صاحب خانہ سے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میرے پاس مہمان بننے کا وقت نہیں ہے، میں مجبور اور تنگ دست ہوں۔ اگر تم انسان دوستی کا ثبوت دینا چاہتے ہو تو میری مدد کرو تاکہ اپنی پریشانی سے نجات پاؤں۔ صاحب خانہ نے یہ باتیں سنی تو گہری سوچ میں ڈوب گیا اور دل میں کہا، جو کچھ بھی ہو سکا اس درویش کی مدد کروں گا، اس لیے کہ چند دن پہلے اس کی بھی حالت اسی درویش کی طرح تھی۔ پھر وہ بغیر کچھ کہے تیزی سے مڑا اور کمرے سے سنہری سکوں سے بھری ہوئی تھیلی لا کر درویش کو دے دی۔ درویش نے جوں ہی تھیلی دیکھی تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آنے لگے اور مسکرانے لگا۔ پھر نہایت آہستگی سے کہنے لگا، تم سخی اور انسان دوست ہو۔ اگر تم سچ پوچھتے ہو تو مجھے ان سنہری سکوں کی مطلقاً ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف اس لیے آیا تھا کہ لوگوں کی زبانی جو باتیں سنی تھیں وہ درست ہیں یا نہیں۔ میں کئی سالوں سے گوشہ نشین ہوں اور عبادت الہی میں مصروف ہوں، لیکن کل رات مجھے ایک خواب آیا جس میں مجھے بتایا گیا کہ جس مرتبے کی تلاش میں تم ہو اس سے بہتر مرتبے پر فائز ایک شخص اس بستی میں موجود ہے، تو اس لیے میں حاضر ہو گیا۔ درویش نے اتنا ہی کہا اور صاحب خانہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تیزی سے واپس چلا گیا۔ دوستو، یہ کہانی تو یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بہترین سبق موجود ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں کسی محتاج ضرورت مند کی مدد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور اپنے چینل سٹوری وائس کو سبسکرائب کریں۔